بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 9th کلاس کی اردو کی کتاب نوائے اردو کا کر رہے تھے ہم، تو ہمارے اسباق ہو گئے مکمل۔ اب ہم حصہ نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے غزل آ رہا ہے اس میں، تو ہم غزل پڑھ رہے ہیں۔ تو غزل کے بارے میں تھوڑا سا ہم انٹروڈکشن کر لیتے ہیں غزل کے بارے میں۔ غزل جو ہے عربی کا لفظ ہے، اس کے اصل معنی ہے محبوب سے باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا۔ وہ شاعری جسے غزل کہتے ہیں، اس میں بنیادی طور پر عشقیہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ غزل میں دوسرے مضامین بھی داخل ہوتے گئے، اور آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزل میں تقریباً ہر طرح کی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غزل اردو کی سب سے مقبول صنف سخن ہے۔ غزل کا ہر شعر عام طور پر اپنے مفہوم کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ جس طرح غزل میں مضامین کی قید نہیں، اسی طرح اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں۔ یوں تو غزل میں عموماً 5 یا 7 شعر ہوتے ہیں، لیکن بعض غزلوں میں زیادہ اشعار بھی ملتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک ہی بحر، قافیہ اور ردیف میں شاعر ایک سے زیادہ غزلیں کہہ دیتا ہے۔ اس کو 2 غزلہ، 3 غزلہ، 4 غزلہ کہا جاتا ہے۔ کسی غزل کے اگر تمام شاعر موضوع کے لحاظ سے آپس میں یکساں ہوں تو اسے غزل مسلسل کہتے ہیں، اور اگر شاعر غزل کے اندر کسی ایک مضمون یا تجربے کو یا ایک سے زیادہ اشعار میں بیان کرے تو اسے قطع، اور ایسے اشعار کو قطع بند کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے آگے غزل کا پہلا شعر، جس کے دونوں مصرے ہم قافیوں مطلع کہلاتا ہے۔ یعنی غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے جو ہے، یعنی دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مطلع مطلب کے بعد والا شعر ذیب مطلع یا حسن مطلع کہلاتا ہے۔ غزل میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہو سکتے ہیں، انہیں مطلع ثانی یعنی دوسرا، مطلع ثالث یعنی تیسرا کہا جاتا ہے۔ غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو اور صرف قافیے ہوں، اس کو غیر مروف غزل کہتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ لوگ ضرور غزل کے بارے میں اچھی طرح سے پڑھ لیں گے، قافیہ مطلع وغیرہ ہے نا، کیونکہ اس سے متعلق بھی جو ہے امتحانوں میں کویشچن پوچھا جاتا ہے، تو آپ لوگ بالکل اچھی طرح سے دھیان دیں گے۔ اب ہم غزل کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو اس والی بک کی ہماری یہ غزل نمبر 1 ہے۔ تو غزل نمبر ہم 1 پڑھیں اس سے پہلے جو لکھنے والے شاعر ہیں ولی محمد ولی، ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں، ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہم دیکھ لیں گے۔ تو دیکھیے یہ ولی محمد ولی ہیں۔ ولی محمد ولی، ان کی پیدائش ہوئی 1667 میں اور ان کا انتقال ہو گیا 1707 میں۔ ولی کے نام، تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش سب کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی الگ الگ لوگ الگ باتیں بتاتے ہیں، اختلاف ہے یعنی، لیکن بیشتر لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ان کا نام ولی محمد اور تخلص ولی تھا۔ وہ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ بعد میں احمد آباد آ کر انہوں نے شاہ وجیہ الدین کی خانقاہ کے مدرسے میں تعلیم مکمل کی اور یہیں شاہ نور الدین سہروردی کے مرید ہوئے۔ ولی نے فارسی الفاظ انداز بیاں کی آمیزش سے ایک نیا رنگ پیدا کیا۔ ولی کے کلام کا یہ نیا رنگ نہ صرف ان کی مقبولیت کا باعث بنا، بلکہ اس زمانے کے دہلی کے شعراء نے بھی ان کا اثر قبول کر لیا، وہ بھی اسی انداز میں شاعری کرنے لگے۔ ولی کے اثر سے دہلی میں اردو شاعری کا چلن عام ہوا، جو آگے چل کر روز بروز ترقی کرتا گیا۔ ولی کا انتقال احمد آباد میں ہوا۔ اب ولی اپنے زمانے کے سب سے بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے اردو شاعری کی تقریباً تمام اصناف میں صلاحیت کے جوہر دکھائے ہیں۔ ولی سے پہلے قصیدہ اور مثنوی کا رواج زیادہ تھا۔ ولی نے غزل کو اولت دے کر اردو شاعری کو ایک نیا موڑ دیا۔ ان کی غزلوں میں خیال کی ندرت اور بیان کی لطافت پائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں حسن و عشق کے مضامین کے ساتھ ساتھ تصوف،
و معرفت کو بھی جگہ دی۔ عشقیہ واردات و کیفیات کے بیان میں سرور و مستی کا انداز پایا جاتا ہے۔ ولی محبوب کے حسن کی داخلی اثرات کے ساتھ ساتھ ان کے خارجی اوصاف کا بیان بڑے پرلطف اور دلکش انداز میں کرتے ہیں۔ ولی کی زبان میں ایک خاص مٹھاس ہے جو ہندی، دیسی اور فارسی کے الفاظ کو توازن کے ساتھ استعمال کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ توازن یعنی بیلنس کے ساتھ سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ۔ تو یہیں پر ہمارا جو انٹروڈکشن ہو گیا کمپلیٹ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں غزل کی طرف۔ تو دیکھیے میں غزل پڑھ کر آپ لوگوں کو اس کے ایک ایک شعر کی مطلب تشریح کر کے بیان کر دوں گی۔ تو دیکھیے پہلا شعر ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ تو مفلسی کا مطلب ہوتا ہے غریبی اور اعتبار کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ یا یقین۔ تو یہاں پر ہم اگر سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں تو اس طرح لکھیں گے کہ یہ شعر ولی محمد کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس میں ولی محمد کہہ رہے ہیں اور یہ غزل کا مطلع ہے، اس میں کھوتی ہے نا، تو غزل کا یہ مطلع ہے۔ اس شعر میں ولی کہتے ہیں کہ مفلسی یعنی غریبی کے سبب زندگی میں کوئی رونق نہیں ہوتی، کوئی بہار نہیں ہوتی ہے نا، سارے بہار کھو جاتے ہیں، زندگی جو ہے بے مزہ ہو جاتی ہے اور غریب آدمی کا کوئی یقین بھی نہیں کرتا، اس پر چند لوگ ہی بھروسہ کرتے ہیں، ورنہ دنیا جو ہے اسے حقیر سمجھتی ہے نا، کمزور حقیر ہے نا۔ اب اگلا شعر ہے، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت زلف تیری قرار کھوتی ہے۔ تو اس والے شعر میں تو یہ مجھ جو ہے مجھے یا مجھے، میرا یا میرے کو یعنی اس طرح بولتے ہیں، اور جمعیت یعنی سکون، ٹھیک ہے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب تیری زلفیں اس قدر حسین ہے کہ انہیں دیکھ کر میری طبیعت ہمیشہ بے چین رہتی ہے اور میرے دل کو قرار نہیں۔ ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب مجھ اکھیاں کا خمار کھوتی ہے۔ تو مجھ کے معنی تو وہی ہوا مجھے یا میرا یا مجھ کو ہے نا، اور سحر کا مطلب ہوتا ہے صبح، شوق یعنی شریر کے لیے استعمال ہوا ہے نا لفظ، اور اکھیاں یعنی آنکھیں، اور نگاہ یہ دیکھیے نگاہ بولتے ہیں نا نظر۔ تو اس والے شعر میں ولی جو ہمارے شعر ہے ولی کہہ رہے ہیں کہ ہر صبح جو میرے محبوب کی نگاہی سے میرے آنکھوں کا خمار چلا جاتا ہے، یعنی میرے آنکھوں کا جو نیند ہے، یعنی آنکھوں کی نیند میں جو ایک نشہ ہوتا ہے نا، نیند سے اٹھنے کے بعد ہمارا خمار جو برقرار رہتا ہے، تو اس کو بول رہے ہیں کہ تو ولی کہہ رہے ہیں کہ محبوب کی نگاہ سے ہی میری آنکھوں کا خمار چلا جاتا ہے۔ اس شعر کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ میرے محبوب کی نگاہ میں اتنا نشہ ہے کہ ہر صبح جب اسے دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں کا خمار اتر جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دونوں طرح سے آپ بتا دیجیے گا کہ محبوب کو دیکھ کر میری آنکھوں کا خمار چلا جاتا ہے۔ اب اگلا شعر ہے، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں دل بری اختیار کھوتی ہے۔ تو اس والے شعر میں ولی کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کی ادائیں اور انداز دل کو اس قدر عزیز ہیں، اس قدر اچھی لگتی کہ میں چاہنے کے باوجود اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، یعنی ترک نہیں کر سکتا، مگر ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے جو ہے محبوب کے دیکھے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ہے یہ شعر کا آخری جو ہے، جس میں آخری شعر ہے اس غزل کی، جس میں شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہے۔ تو اے ولی آب اس پری رو کی مجھ سینے کا غبار کھوتی ہے۔ تو سینے یعنی سینہ، غبار یعنی رنج ملال، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں ولی، یہ غزل کا جو آخری مطلب شعر ہے تو اس کو مقطع بھی کہتے ہیں، جس میں شاعر جو اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو ولی کہتے ہیں کہ میرا محبوب پری کی طرح حسین ہے، اس کا پر رونق چہرہ یعنی رونق سے بھرا ہوا چہرہ، چمکتا ہوا چہرہ دیکھتا ہوں تو میرے سینے میں جو رنج ہے، غم ہے، ملال ہے، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہیں پر ہماری جو غزل ہو گئی مکمل۔ یہ دیکھیے شاعر کا نام ہے ولی محمد ولی۔ یہاں پر مشق ہماری یعنی ایکسرسائز ہو گئی شروع۔
تو یہاں پر ہمارے لفظ و معنی ہے، یعنی الفاظ معنی۔ تو پہلا لفظ ہے مفلسی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا، مفلسی یعنی غریبی، کھونا، لے جانا، ختم کر دینا، گم کر دینا، کھونا یعنی کھو جانا ہے نا۔ جمعیت، سکون، ٹھہراؤ، اکھاں، آنکھیں۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ اب دیکھیے یہ والے صفحے پر جو ہے خمار، پیاس یعنی شراب کی طلب، لیکن اسے بہت سے لوگ نشہ کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہاں دونوں معنی صحیح ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے صنم یعنی محبوب، اصل معنی بت کے ہیں، لیکن آج کل جو ہے صنم جو ہے محبوب کے لیے یوز کیوں ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہے کیونکہ، کیوں کر، آب، چمک، پانی، یہاں چمک کے معنی میں ہے، یعنی یہ جو یہاں پہ شعر میں استعمال ہوا ہے نا، تو یہاں چمک کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دل بری، محبوبیت، مجھ، میرے، میرا یا مجھ کو، ٹھیک ہے نا۔ پری رو، پری چہرہ یعنی خوبصورت چہرے والا۔ سنے، سینہ، غبار، رنجیدگی، ناخوشی۔ تو سارے الفاظ معنی ہو گئے مکمل۔ اب غزل سے متعلق جو غور کرنے کی بات، دیکھیے غزل میں بہت سے الفاظ ایسے آئے ہیں جو اب نہیں بولے جاتے، جیسے مجھ کو یعنی مجھ کو، اکھاں یعنی آنکھیں، سنے، سینہ، کو، مجھ بمعنی میرا یا میرے۔ اس غزل کے آخری شعر میں ایک لفظ آب آیا ہے، یہاں اس کے معنی چمک کے ہیں، لیکن آب پانی کو بھی کہتے ہیں، یعنی آب کا مطلب جو ہے پانی ہوتا ہے، لیکن اس غزل کے اکارڈنگ جو ہے یہاں پر چمک کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو ہے، دیکھیے سوالوں کے جواب لکھیے، سوال شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا دیے ہیں، دیکھ لیجئے، 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے مرد کا اعتبار کھونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب ہے غریب آدمی یعنی مرد پر لوگ اعتبار نہیں کرتے، اس طرح عزت نہیں کی جاتی جس طرح کسی مالدار آدمی کی عزت ہوتی ہے، یعنی غریب آدمی کی عزت مالدار آدمی کی طرح نہیں ہوتی ہے نا، تو وہی کہہ رہے مرد کا اعتبار کھونے سے ہے نا۔ اب اگلا سوال ہے کون سی چیز شاعر کے سینے کا غبار کھو رہی ہے؟ تو جواب دیکھیے محبوب کا پری جیسا چمکتا ہوا چہرہ شاعر کے سینے کا غبار کھو دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے شاعر صنم سے ملنا کیوں نہیں ترک کر پاتا، یعنی ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا، کیوں نہیں چھوڑتا؟ تو جواب ہے شاعر صنم یعنی محبوب سے ملنا اس لیے ترک نہیں کر پاتا کہ محبوب کے دل مو لینے والی ادائیں اسے بے قرار رکھتی ہیں۔ تو تینوں جوابات ہو گئے کمپلیٹ۔ اب ہم آگے بڑھیں گے۔ اب دیکھیے نیکسٹ پیج پر عملی کام ہے، اس غزل کو بلند آواز سے پڑھیے اور زبانی یاد کیجیے۔ یہ غزل پڑھیے آپ اور زبانی آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، بلند آواز سے یعنی زور سے پڑھیے گا تاکہ آپ کے استاد اس کو سن کر اگر کوئی غلط آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو صحیح کر دیں گے، ہے نا۔ اب نیچے دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے، تو یہ الفاظ ہیں ان کے جملہ میں بنانے ہیں، تو یہ بھی مطلب ریڈی ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو لکھنے میں ایک جیسے نہیں ہوتے اور ان کے پڑھنے میں معمولی سا فرق ہوتا ہے، جیسے نظر، نظیر، نظیر، اسرار، اسرار، علم، عقل، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح لکھنے میں تو ایک جیسے، مطلب بولنے میں تو ایک جیسی آواز آ رہی ہے نا، لیکن اس کے معنی اور لکھنے میں، املے میں فرق ہے۔ آپ اپنے استاد سے ان الفاظ کا فرق معلوم کر کے لکھیے، تو اس کا بھی میں بتا دوں گی آپ کو۔ اب اس کے بعد غزل کے دوسرے شعر میں ایک لفظ حاصل آیا، اگر ہم اس کے شروع میں لام یعنی لام الف لا لگاتے تو اس کے معنی ہی بدل جائیں گے اور یہ لفظ بن جائے گا لا حاصل، یعنی جس سے کچھ حاصل نہ ہو۔ اسی طرح آپ 5 لفظ جو بنانا ہے ہمیں، آپ اسی طرح لا لگا کر 5 الفاظ لکھیے۔ تو یہ تینوں کے جوابات دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا، یہ 1، 2 اور یہ 3۔ اب یہ دیکھیے جملے الفاظوں کے جملے بنانے ہیں نا، جملوں میں استعمال یہ مفلسی یعنی غریبی، خدا کسی کو مفلسی نہ دے، اچھے خاصے آدمی کی وقت کم ہو جاتی ہے۔ بہار، موسم بہار، رونق، بہار کے موسم میں باغوں میں ہر طرف پھول کھلے ہوتے ہیں۔ اعتبار یعنی بھروسہ، یقین، ہر کس و ناقص پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ سحر، صبح، فجر، تڑکا،
روزہ رکھنے والے سحر ہونے سے پہلے بہت پہلے سحری کھاتے ہیں۔ اختیار، قابو، قدرت، اجازت۔ ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی پسند کا کھائے اور اپنی پسند کا لباس پہنے۔ غبار، رنج و ملال، آزردگی، خاموشی، دھول۔ دل پر چھایا ہوا غبار آسانی سے نہیں جاتا، رفتہ رفتہ کم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد ہمیں جو ایسے الفاظ دیکھنے جن میں پڑھنے میں جو ہے معمولی سا فرق ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہ الفاظ یہ ہیں، نظر یعنی منت، صدقہ، قربانی، اور نظر یعنی نگاہ، غور سے دیکھنا، یعنی نظر بولتے ہیں نا ہم نگاہ کو۔ یہ عرب، گنتی، تعداد، جیسے 100 کروڑ وغیرہ ہے نا۔ یہ عرب ایک ملک کا نام ہے جو سعودی عربیہ کا ملک ہے، شہر کا نام ہے۔ اسرار، سر کی جمع یعنی بھید، راز۔ اسرار یعنی بار بار کہنا، تاکید کرنا، ہٹ کرنا، ضد۔ ٹھیک ہے نا۔ علم، رنج و غم، دکھ۔ ایک علم جھنڈا یا پرچم کو بولتے ہیں، یہ اور ایک علم ہے، لکھنے میں دیکھیے سیم لگ رہا ہے اور لیکن اس کے نیچے زیر ہے۔ علم کا مطلب ہوتا ہے دانائی، واقفیت، آگاہی۔ ایک یہ عقل ہے، الف سے، بہت کم، تھوڑا، کم سے کم، ہے نا۔ اب یہ عقل یعنی فہم، شعور، سمجھ، دانائی۔ یہ عین سے عقل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھ۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے لا لگا کر ہمیں 5 الفاظ بنانے ہیں، تو دیکھ لیجئے یہ بھی۔ لاپتہ، جس کا پتہ نہ ہو، گم، غائب۔ لاپرواہ، بے پرواہ، جو کسی بات کا خیال نہ کرے۔ لا تعداد یعنی بے شمار، بہت زیادہ۔ لا جواب، جواب نہ دینا، خاموش رہنا۔ بے نظیر، جس کا جواب نہ ہو۔ لا ریب، بلا شبہ، یقیناً، بے شک۔ تو یہیں پر دیکھیں ہماری جو غزل اور یہ سارے جوابات مکمل ہو گئے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو کچھ میں نے ایکسپلین کیا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند دوست وغیرہ ان تک یہ پہنچے اور ان کی ہیلپ ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ غزل میں ہوگی، اگلی غزل میں۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔